السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ اللہ آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو حج کی سعادت بہت جلد عطا فرمائے۔ ناظرین، میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، حج کی کچھ معلومات لے کر۔ حج کے 5 دن 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی وضاحت بیان کرتی ہوں۔ 8 ذی الحجہ یعنی حج کا پہلا دن، آج کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ جانے والے حاجیوں کے کام آئے اور اس میں آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ یعنی حج کا پہلا دن، آج کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 احرام، اور وہ شرط ہے، یعنی غسل یا وضو کر کے مسجد حرام یا اپنے کمرے سے احرام کی 2 چادریں پہن لیوے، اور احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مسنون ہے اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور بغیر اجتباء کے پڑھے، اور یہ 2 رکعت سر ڈھانک کر پڑھے، اور سلام پھیرتے ہی سر سے احرام کی چادر فوراً جدا کر دے۔ نمبر 2 اور حج کی نیت کرے، اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی، یا اپنی مادری زبان میں اس طرح کہہ لے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اس کو قبول فرما، اور تلبیہ پڑھتا رہے۔ 10ویں تاریخ میں جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وقت جب پہلی کنکری مارنے کے لیے تکبیر پڑھے تو پہلی تکبیر پر ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، اس کے بعد حج کی تکمیل تک دوبارہ تلبیہ نہ پڑھیں۔ فائدہ: احرام 2 چادروں کا نام ہے۔ یاد رکھیں کہ 2 چادروں کو مجازاً احرام کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو احرام کی حقیقت دراصل نیت اور تلبیہ ہے۔ نہ صرف نیت کافی ہے اور نہ صرف تلبیہ، بلکہ نیت اور اس کے ساتھ تلبیہ دونوں شرط ہیں۔ تلبیہ یاد نہ ہو تو کوئی اور ذکر کر لیں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ لیں۔ احرام کو کتب فقہ میں شرط لکھا ہے، مگر یہ در حقیقت فرض ہے۔ نمبر 2 قیام منی، اور وہ سنت ہے، یعنی 8ویں تاریخ کو طلوع شمس کے بعد مکہ سے منی چلا جائے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر گویا 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اگر 8ویں ذی الحجہ سے پہلے رات ہی میں منی چلا گیا، جیسا کہ آج کل یہی معمول سا بنتا جا رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 2 منی مسجد الحرام سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی حج کا دوسرا دن، آج کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، اور وہ رکن ہے، خواہ 1 ہی منٹ ہو۔ احرام کے ساتھ، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو طلوع شمس کے بعد منی سے عرفات چلا جائے، اور اگر 9ویں ذی الحجہ سے پہلے رات ہی میں چلا گیا تب بھی جائز ہے۔ طلوع شمس کے بعد جانا محض افضل ہے۔ نمبر 3 عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل بجانب مشرق ایک وسیع میدان ہے۔ وقوف عرفہ کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر دن میں وقوف کیا، یعنی 9 ذی الحجہ کو، تو زوال کے بعد سے جب بھی عرفات کے میدان میں داخل ہوں تو غروب شمس کے بعد تک حدود عرفات میں رہنا واجب ہے۔ اگر غروب سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو دم واجب ہوگا، الا یہ کہ غروب سے پہلے عرفات میں واپس آ جائے۔ اگر غروب کے بعد واپس لوٹ کر عرفات آئے گا تو بلا جماعت دم ساقط نہ ہوگا، دم دینا پڑے گا۔ اس لیے غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں لوٹ کر واپس آ جائیں، اور غروب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے میں سرکاری امام کا انتظار نہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا دن گزار کر اگر عرفات میں رات کو پہنچا تو اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں۔ اگر صبح صادق تک تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا تو فرض ادا ہو گیا، یعنی وقوف عرفہ ہو گیا۔ وقوف عرفہ کے لیے نیت شرط نہیں، اگر نیت نہ کی تب بھی وقوف ہو جائے گا۔
مسئلہ وقوف کے لیے حیض، نفاس، جنابت سے پاک ہونا شرط اور ضروری نہیں۔ فائدہ: عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر اپنے اپنے وقتوں میں اپنے خیمے کے اندر پڑھ لیں، کیونکہ جمع بین الصلاتین کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بہت سی شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط سرکاری امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا ہے، جبکہ میدان عرفات کے خیموں میں ٹھہرنے والے حجاج اکرام سرکاری امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن اگر آپ نے مسجد نمرہ جا کر ہمت کر کے امام کے پیچھے ظہر کے وقت میں جمع بین الصلاتین کیا، یعنی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اور شرعی قرأت کے ساتھ، تو دونوں نمازوں کے درمیان سنن اور نوافل نہ پڑھیں اور نہ ہی دونوں نمازوں کے بعد پڑھیں، اور یہ جمع بین الصلاتین مسنون ہے، واجب نہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ آج کل عرفات کے اندر مسجد نمرہ میں جو امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ نجد سے آتے ہیں اور وہ بوجہ مسافر ہونے کے قصر پڑھاتے ہیں، لہٰذا جو حاجی مسافر ہیں وہ قصر ہی پڑھیں، اور جو مقیم ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعات پوری کر لیں۔ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن خاص عمل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان میدان عرفات میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ عرفات میں مستحب یہ ہے کہ تلبیہ، تکبیر، کلمہ طیبہ، دعا، تلاوت کلام اللہ شریف اور درود شریف کی کثرت رکھی جائے، اور اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خوب رو کر دعائیں مانگی جائیں، اور آج کی مغرب کی نماز غروب ہو جانے کے باوجود عرفات میں نہیں پڑھیں گے بلکہ مزدلفہ جا کر پڑھیں گے۔ کچھ دعائیں آگے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اشکوں سے بھیگ جائیں اب حاجیوں کے دامن، اشکوں سے بھیگ جائیں اب حاجیوں کے دامن، ایسی جھڑی لگی ہو بھادوں ہو یا ساون، ایسی جھڑی لگی ہو بھادوں ہو یا ساون۔ یاد رکھیں کہ جو آدمی حج کرنے گیا ہے اس کے لیے یوم عرفہ میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن واقع ہو تو بعض روایات میں ہے کہ اس دن سبھی حجاج کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس حج کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دوسرا کام مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزار کر غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد چل کر مزدلفہ میں آ جائیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے اور نہ ہی سرکاری امام کا ہونا شرط ہے۔ اگر جماعت سے پڑھیں تو دونوں نماز ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی جائیں گی، اور اگر عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں مغرب اور عشاء پڑھ لی تو مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو لوٹا لیں، ورنہ سخت گنہگار ہوگا۔ البتہ دم لازم نہ ہوگا، اور مغرب کی دو سنت مغرب کے فرضوں سے فارغ ہو کر نہ پڑھیں بلکہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں سے فارغ ہو کر سنت اور وتر وغیرہ پڑھ لیں۔ مزدلفہ میں جب عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں تو نیت ادا کی کریں، گویا قضا کی نیت سے بھی نماز ہو جائے گی۔ 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً تکبیر تشریق پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں، اور اگر کسی نے پہلے تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس کے ذمے سے تکبیر تشریق ساقط ہو جائے گی۔
10 ذی الحجہ یعنی حج کا تیسرا دن۔ آج کے دن مندرجہ ذیل چند کام کرنے ہیں اور یاد رکھیں کہ حجاج اکرام سے عید کی نماز ساقط ہے اور نفل پڑھنا اس کے باوجود منقول نہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، اور وہ واجب ہے، یعنی صبح صادق سے سورج نکلنے تک کچھ نہ کچھ وقت مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اس لیے اول وقت فجر کی نماز پڑھ کر جتنی دیر ہو سکے وقوف کرے، یعنی ذکر اور دعا میں مشغول ہو، پھر سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائے، یعنی اتنا پہلے جتنی دیر میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اگر صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے مینا چلا گیا تو دم واجب ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ بیمار ہو یا بوڑھا اور ضعیف شخص ہو یا عورت ہو، لہٰذا اگر بلا عذر واپس چلا گیا تو لوٹ آئے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے مثلاً راستے میں شدید بھیڑ بھاڑ کی بنا پر عرفات میں بالکل آخر وقت میں یعنی صبح صادق کے قریب پہنچا اور صبح صادق کے بعد طلوع شمس تک مزدلفہ نہ آ سکا تو اس پر دم واجب نہ ہوگا۔ راستوں میں بھیڑ بھاڑ ہو جانا یہ اس کا عذر غیر اختیاری ہے، لہٰذا دم واجب نہ ہوگا۔ مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے وادی محشر میں نہ ٹھہرے، یہاں اصحاب فیل نے قیام کیا تھا جنہوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی اور اس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے لیے مزدلفہ سے ہی چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چگ لے، تقریباً 70 کنکریاں، اور مزدلفہ سے واپس ہو کر جمرہ عقبہ کی رمی کرے۔ 70 کنکریاں اس لیے کہ اگر 13ویں کی بھی رمی کرنی پڑے تو لا محالہ 70 کنکریاں درکار ہوں گی۔ نمبر 2، مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی، یعنی پہلے شیطان کو کنکری ماری جائے گی اور وہ واجب ہے۔ بڑے شیطان یعنی ایک متعین ستون پر ایک ایک کر کے 7 کنکری ماریں۔ کنکر کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑے اور کنکر مارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کنکری شیطان کو ذلیل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں، اور پھر جمرہ عقبہ کے پاس دعا کے لیے نہ ٹھہرے اور پہلی تکبیر پر ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ اس کے بعد حج پورا ہونے تک دوبارہ لبیک نہ پڑھے۔ واضح رہے کہ آج صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رمی کرنا مکروہ ہے اور افضل وقت اشراق کے وقت سے زوال آفتاب تک ہے، اور زوال سے غروب تک بلا کراہت جائز ہے، اور غروب سے صبح صادق تک مکروہ ہے، البتہ اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو مکروہ نہیں، اور آج کی رات کو مینا میں گزارنا سنت ہے۔ ضروری ہدایات: رمی دائیں ہاتھ سے کرنا مسنون ہے اور رمی کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اور کنکر چنے کے بقدر ہونی چاہیے، اور دراصل جمرہ یعنی جہاں کنکر لگنی چاہیے وہ اس دیوار کی جڑ سے لے کر ہر طرف 3 ہاتھ کے برابر جگہ ہے، لہٰذا کنکر اگر اس دیوار پر نہ لگے بلکہ اس حوض نما جگہ میں گر جائے جو دیوار سے متصل بنی ہوئی ہے تو رمی درست ہے، اور کنکر اتنی زور سے نہ ماریں کہ کنکر اس دیوار پر لگ کر دور جا کر گرے، ورنہ رمی معتبر نہ ہوگی، اور 3 ہاتھ کا فاصلہ دور ہے اور اس سے کم قریب ہے، اور یاد رکھیں کہ رمی سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تانبا، اسٹیل، جواہرات، موتی، یاقوت اور لکڑی وغیرہ سے جائز نہیں۔ ایک غلط فہمی: بعض لوگ اس دیوار کو شیطان سمجھتے ہیں، اس پر جوتا چپل پھینکنے لگتے ہیں اور خوب غصہ دکھاتے ہیں، تو یہ ایک لغو اور بیکار فعل ہے، کیونکہ وہ ایک دیوار ہے، شیطان نہیں ہے، لہٰذا جوتے چپل وغیرہ سے رمی معتبر نہ سمجھی جائے گی اور ترک رمی کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا۔
نمبر 3 قربانی، اور وہ واجب ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی سے فارغ ہو کر حدود حرم میں قربانی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے تو اس پر شکرانہ میں ایک قربانی کرنا واجب ہے، یعنی ایک بکرا یا بکری یا ایک دمبا، پھر گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ، اور اس کا گوشت خود کھانا جائز ہے، نہ کہ دم جنایت کا۔ اور جو حج افراد کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اگر 12ویں کے غروب تک قربانی تو اس کے بعد ایک اور قربانی جرمانہ میں واجب ہو جائے گی۔ نمبر 4 بالوں کا حلق یا قصر، اور وہ واجب ہے، حلق افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ واضح رہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر، ان تینوں میں حج تمتع یا حج قران کرنے والے شخص پر ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ حلق یا قصر کا وقت بھی 12ویں ذی الحجہ کے غروب تک ہے، اس کے بعد دم بھی لازم ہوگا۔ اور حلق یا قصر کر کے احرام کھول دے اور طواف زیارت کے لیے مسجد حرام میں جائے، اور عورتوں کے لیے سر کے کم از کم چوتھائی بالوں کی چوٹی کے نیچے سے ملا کر ایک پورے کے بقدر کاٹ لینا کافی ہے، پورے سر کا حلق کرانا جائز نہیں، اور دائیں بائیں طرف کے بال جو چوٹی تک نہیں پہنچتے ان کا قصر ضروری نہیں۔ مسئلہ احرام کھولنے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بیوی سے ہم بستری کرنا طواف زیارت تک جائز نہیں۔ نمبر 3 حلق یا قصر اور طواف زیارت کے بعد جماع جائز ہے، گو کہ سعی و رمی و طواف وداع سے پہلے ہی ہو۔ مسئلہ بالوں کا قصر اس شکل میں درست ہوگا جبکہ سر کے اوپر بال ایک پوروے سے زیادہ ہوں، لہٰذا قصر کراتے وقت ایک پوروے کے بقدر بالوں کا کٹوانا ضروری ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص بالکل گنجا ہے تو احرام سے نکلنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر پر اس طرح پھیر لے، اور اگر عورت گنجی ہو تو سر پر ویسے ہی کینچی چلائے، یہ اس کے لیے بمنزلہ قصر کے ہوگا اور وہ حلال ہو جائے گی۔ نمبر 5 طواف زیارت، اور وہ رکن ہے، یعنی بیت اللہ کے ارد گرد کم از کم 4 چکر لگانا فرض ہے، اور اس کے بعد 3 چکر واجب ہیں۔ اس طواف کا دوسرا نام طواف افاضہ ہے، اور یہ طواف وقوف عرفہ سے پہلے کرنا جائز نہیں، اور طواف کا از خود کرنا لازم ہے، اور طواف کرتے وقت فرض طواف کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ طواف زیارت صحیح نہ ہوگا، اور اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر تا عمر رہتا ہے، لیکن 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک واجب ہے، اس کے بعد جب بھی کرے گا ادا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دم بھی واجب ہوگا۔ مذکورہ 3 ارکان یعنی جمرہ عقبہ کی رمی اور قربانی اور بالوں کے حلق یا قصر سے اس کی ترتیب ضروری ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ 10ویں کی رمی اور قربانی اور حلق کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف کرے۔ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر 10ویں کی صبح صادق کے بعد رمی سے پہلے طواف کیا تو طواف تو ادا ہو جائے گا، مگر خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے سر کھول کر، مگر ان کے ترک سے دم لازم نہ ہوگا، اور یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا بہتر ہے، وہاں جگہ نہ ہو تو میزاب رحمت کے نیچے ورنہ حتیم کے اندر، ورنہ پھر پوری مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے پڑھ لے، اور ان 2 رکعتوں میں اجتباء نہ ہوگا۔ یہ 2 رکعتیں اپنے وطن جا کر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حدود حرم میں پڑھنا صرف سنت ہے، لہٰذا دم واجب نہ ہوگا۔ حج کی سعی، اور وہ واجب ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ اگر حلق یا قصر سے پہلے سعی کر رہا ہے تو احرام کے ساتھ کرے گا، ورنہ احرام شرط نہیں، اور غیر معذور کے لیے پیدل سعی کرنا واجب ہے۔ اگر بلا عذر سواری پر سوار ہو کر سعی کرے گا تو دم لازم ہوگا۔ اگر سعی میں ہرے رنگ کی لائٹوں کے درمیان مردوں کے لیے
دوڑ کر چلنے کا حکم ہے، عورتوں کو نہیں۔ اور اس دوران یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عمن تعلم انک انت العز الاکرم۔ اے اللہ بخش دے اور رحم فرما، اور جو میری کوتاہیاں آپ کے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما، تو ہی سب پر غالب ہے اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو تیسرا اور چوتھا کلمہ اور استغفار اور درود شریف وغیرہ پڑھتا رہے۔ اہم مسئلہ واضح رہے کہ سعی میں وقت اور تاریخ کی تحدید نہیں ہے، یعنی طواف زیارت کے بعد فوراً سعی کرنا ضروری نہیں، 11ویں 12ویں کی رمی کے بعد بھی سعی کرنا جائز ہے، بلکہ اور بھی زیادہ تاخیر کر سکتا ہے، مثلاً 10-15 دن اور مہینے 2 مہینہ وغیرہ کے بعد بھی سعی کر سکتا ہے۔ اور چونکہ اس سعی سے پہلے طواف زیارت وجود میں آ چکا، اس لیے اب جب بھی سعی کرے گا اس سے پہلے مزید کسی نفلی طواف کا پایا جانا ضروری نہیں، اور سعی میں نیابت جائز نہیں، از خود سعی کرنی ضروری ہے۔ عذر ہو تو سواری پر کرے یا کوئی شخص اپنے کندھے پر بٹھا کر کرا دے، اور سعی کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے سر منڈوانے سے پہلے، اور یہ 2 رکعت مروہ پر نہ پڑھے بلکہ مسجد حرام یا مطاف وغیرہ میں پڑھے۔ اور سعی کے لیے جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ دعا پڑھے، ابداً بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کا استقبال کرے اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کی طرح کندھوں تک اٹھائے۔ تکبیر تحریمیہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے۔ اور اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور خوب اللہ سے دعا مانگے، اور پھر مروہ پر چڑھ کر بھی وہی عمل کرے جو صفا پر کیا تھا، یعنی ہاتھ اٹھا کر ذکر اور دعا پڑھے، اور یہ دعا پڑھے ابداً بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ سعی سے فارغ ہو کر حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے اور خوب دعا مانگے۔ سعی سے فارغ ہو کر پھر مینا میں واپس لوٹ جائے۔ 11 ذی الحجہ یعنی حج کا چوتھا دن، رمی بعد زوال۔ تینوں جمرات کی رمی اور وہ واجب ہے۔ تینوں جمرات کی رمی میں ترتیب ملحوظ رکھنا حنفیہ کے نزدیک مسنون ہے، اور حج رمی کا مسنون وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، اس سے پہلے رمی کرنا معتبر اور درست نہیں۔ اگر 11ویں اور 12ویں میں قبل الزوال رمی کر لی اور پھر اس کا اعادہ نہیں کیا تو دم واجب ہوگا، اور غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن صبح صادق تک رمی کرنا مکروہ ہے، اور اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو مکروہ بھی نہیں، اور رمی کے لیے وضو طہارت شرط نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کا دن گزار کر جو رات آئے وہ، اور 11ویں ذی الحجہ کا دن گزار کر جو رات آئے وہ مینا میں گزارنا سنت ہے، اور ایک رات کا تذکرہ پہلے ہو چکا، یعنی 8ویں ذی الحجہ گزار کر جو رات آئے وہ 12 ذی الحجہ یعنی حج کا 5واں دن رمی بعد زوال۔ تینوں جمرات کی رمی اور وہ واجب ہے، اور اس کا وقت بھی وہی ہے جو 11ویں ذی الحجہ کی رمی کا ہے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کے بعد قبلہ رو ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرے، تکبیر اور تحلیل پڑھے اور درود شریف پڑھے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرے اور ہاتھ اٹھائے، اور اس موقع پر دعا مانگنا مسنون ہے، البتہ آخری جمرہ کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ 13 ذی الحجہ یعنی اگر 12ویں کی رمی سے فارغ ہو کر 13ویں تاریخ کی صبح صادق سے پہلے مینا سے واپس نہ آیا بلکہ مینا میں ہی صبح صادق ہو گئی تو اب 13ویں ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب اور ضروری ہوگا، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ اور آج رمی کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، اور آج کی صبح صادق سے زوال تک بھی کراہت یہی ہے کہ ساتھ رمی درست ہے۔ یاد رہے کہ 13ویں کے غروب کے بعد رمی کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ 13ویں تاریخ کے بعد والی رات 13ویں کے تابع شمار نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ ایام حج میں بعد والی رات پہلے دن کی شمار کی جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ان تاریخوں سے پہلے والی رات میں اگلے دن کی رمی کرے گا تو رمی صحیح نہ ہوگی۔